السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہر اس شخص کے لیے انتہائی اہم ہے جو حج کر کے آیا ہے، خاص طور پر ایسے افراد جنہوں نے 2026 میں ابھی حج کیا ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حج کرنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور کون سی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کا حج قبول ہوا ہے یا جن کا حج مبرور ہوا ہے، یعنی کہ جس حج کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ کو جنت دی جائے گی، تو آپ نے اپنے حج کو ضائع ہونے سے کیسے بچانا ہے اور اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے حج کو کیسے قبول رکھنا ہے، کیسے حج مبرور رکھنا ہے، یعنی کہ وہ حج کیسے رکھنا ہے آپ نے کہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت ملے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں نے حج کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حج کے بدلے میں، کہ حج مبرور کے بدلے میں جنت ہے، تو مجھے تو اب جنت ملے گی ہی ملے گی چاہے میں کچھ بھی کروں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوئی ہیں کہ حج کے بعد کیسے زندگی گزارنی ہے، کون کون سے طریقوں پہ چلنا ہے، تو ان پر عمل کرنے سے ہی آپ کو جنت ملے گی۔ اگر آپ نے ان ذمہ داریوں کو اگنور کیا، ان پہ عمل نہ کیا، تو یاد رکھیں کہ پھر آپ کا حج بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انتہائی اہم ویڈیو ہے، بلکہ آپ کے حج کا یہ مکمل طور پہ خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان تمام معلومات کو صحیح طور پر حاصل کرنا ہے، تاکہ آپ ان معلومات کو صحیح طور پر حاصل کر کے جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوئی ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے نبھا سکیں، تاکہ آپ کا حج آخری سانس تک حج مبرور ہی ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں یا زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے حج کے بعد۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ ہر شخص جس نے بھی حج کیا ہے اس کا حج قبول ہوا ہو اور اس کا حج مبرور ہو، یعنی کہ جس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ تو دیکھیں، حج میں آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر، رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کی تھی، تو حج سے واپس آ کر بھی آپ نے اس توبہ پر قائم رہنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، حج کے دوران آپ نے دل سے آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ رب العزت کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی جو پچھلی زندگی گزر گئی تھی اس میں اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، اور اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اب ان چیزوں سے بچتا رہوں گا۔ تو دیکھیں، وہاں تک تو یہ سب چیزیں ٹھیک تھی، لیکن اب جب آپ آئے ہیں واپس اپنی زندگی میں، اپنی پرانی جگہ پر، پرانے ماحول میں، تو اب آپ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ آیا آپ اپنی توبہ پر قائم رہتے ہیں؟ جو معافیاں اللہ سے آپ نے مانگی، کیا آپ ان معافیوں پہ قائم رہتے ہیں؟ جن گناہوں سے آپ نے توبہ کی، ان گناہوں سے اب آپ بچتے ہیں یا نہیں بچتے؟ کیونکہ اب آپ امتحان میں اپنی جگہ پر آ چکے ہیں جہاں سے آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پر آ کر بھی آپ نے اسی طرح سے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہیں، توبہ استغفار کرنا ہے اور گناہوں سے بچتے رہنا ہے۔ اگر کوئی گناہ آپ سے غلطی سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس چیز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، بلکہ فوراً اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے اس گناہ کی دوبارہ توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا لے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ پر مجھے قائم رکھ۔ کیونکہ جس وقت آپ وہاں سے واپس آئیں گے تو دنیا کی چمک، دنیا کی رونقیں، پرانی عادتیں، پرانے لوگ آپ کو ایک دفعہ واپس کھینچیں گے اپنی طرف، اپنی رنگینیوں کی طرف دنیا آپ کو کھینچے گی، لیکن آپ نے ان رنگینیوں سے، ان عادتوں سے، ان برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے تاکہ آپ اپنی توبہ پر قائم رہ سکیں۔ اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ واپس آئیں تو توبہ استغفار آپ مستقل طور پر کرتے رہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کریں اور دینی ماحول میں بیٹھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ تو جیسی عادت آپ نے وہاں پر دینی ماحول میں رہنے کی بنائی تھی، ایسے ہی اب آپ اپنے اس مقام پر، اپنی جگہ پر آ کر بھی آپ نے یہی عادت بنا کر رکھنی ہے۔ علماء کے ساتھ اور جو نیک لوگ ہیں، دین اسلام کا کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا آپ بنا لیں تاکہ آپ اپنی توبہ پر قائم رہ سکیں۔ اور دیکھیں، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حج سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنی نماز کو مستقل طور پہ پڑھنا ہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، حج میں آپ نے سیکھا کہ وہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ایسی عبادت ہے، ایسی بندگی ہے کہ جس میں آپ مکمل طور پر اللہ کے سامنے بچھ جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے عرفات میں آپ نے رو رو کر دعائیں مانگی، ٹھیک ہے، دو چادریں آپ کے پاس تھیں، قیمتی لباس آپ کا اتر گیا تھا، آپ نے نمازیں ادا کی،
پھر کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں راتیں گزاری اور رو رو کر صبح کے ٹائم آپ نے دعائیں کی، ایک پابندیوں کے اندر آپ رہے۔ تو جیسی پابندیوں میں آپ وہاں تھے، جیسی بندگی وہاں پر کی تھی، ایسی ہی عبادت آپ نے یہاں پر کی ہے۔ صرف ایک رسم پوری نہیں کرنی کہ میں جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ گئے، پھر چلے گئے، پھر نماز پڑھ کے آ گئے، جیسے رسم لوگ بنا لیتے ہیں، عادت بنا لیتے ہیں۔ تو عادت نہیں بنانی، رسم نہیں بنانی، بلکہ نمازیں ایسے پڑھنی ہیں کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے، جیسے آپ نے حج میں پڑھی، جیسے صحابہ کرام پڑھتے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی نماز پڑھنے کی۔ تو اس لیے آپ نماز کا اب ترجمہ سیکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اللہ سے ملاقات آپ کر رہے ہیں، نماز میں اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے عبادت کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم میں آپ نے اللہ کی کون سی حمد و ثنا کرنی ہے، کون سی آپ کر رہے ہیں۔ الحمد شریف میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی ترجمہ یاد کر لیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ التحیات میں آپ نے کیا پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب ہے کیا۔ اس کے بعد جو دعائیں مانگنی ہیں وہ کون سی دعائیں ہیں، کیا مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے۔ اور آپ کا دھیان نمازوں میں دنیا کی طرف نہ ہو، بلکہ آپ کا دھیان ہو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے آپ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی نمازیں آپ پڑھیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا مانگا ہے، کیا تعریف کی ہے اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کن الفاظ میں آپ نے بھیجا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں ایک نکھار پیدا ہو جائے گا اگر آپ اس طرح سے نمازیں اپنی شروع کر دیں۔ تو سنتوں کا آپ اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اور جیسے دیکھیں، آپ حرم پاک میں جاتے تھے، مسجد نبوی میں یا مسجد الحرام میں، کہ جیسے ہی اذان لگتی آپ فوراً پہنچ جاتے، یا اذان سے پہلے ہی آپ پہنچ جاتے۔ تو یہاں پر بھی جب اذان دی جائے تو آپ مسجد میں موجود ہوں، تو جیسے ہی آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئے تو فوراً ہر کام چھوڑ کر آپ مسجد کی طرف چل دیں۔ جیسے وہاں جاتے تھے، سمجھ لیں کہ وہاں آپ کی ٹریننگ ہوئی تھی اور اس ٹریننگ پہ آ کے آپ نے اب یہاں پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں قرآن پاک پر۔ تو دیکھیں، حج سے واپس آ کر آپ نے اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے۔ تو جیسے وہاں پر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، میدان عرفات میں بھی کی ہوگی، آپ کا دل نرم ہوا قرآن پاک کی تلاوت سے، اور جب آپ نے نرم دل کے ساتھ اللہ سے دعائیں کی تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ تو ایسے ہی اب یہاں پر آ کر بھی آپ نے قرآن پاک کو اسی طرح سے پڑھنا ہے جیسے وہاں پڑھ رہے تھے، اور یہاں آ کے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ترجمے والا قرآن پاک اٹھا رہے ہیں، کوئی تفسیر لے لیں، اور جن مساجد کے اندر قرآن پاک کا درس کیا جاتا ہے اس درس کے اندر آپ شمولیت اختیار کریں، وہاں پر سمجھیں، یا کسی سے آپ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو سمجھنا شروع کر دیں اگر خود سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اب آپ میں سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کس مسلک کے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، کیونکہ آج کل مسلک بھی بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں، تمام علماء جو آپ کو قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، تمام عزت کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں۔ اور اس پریشانی میں آپ نے مبتلا نہیں ہونا کہ کس مسلک کی پڑھیں، جس کو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہم بھائی مسلکوں سے ہٹ کر پڑھیں گے اور ہر بندے نے اپنے مسلک کے حساب سے تشریح کی ہوئی ہے، تو آپ تفسیر ابن عباس اٹھا لیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، کیوں؟ تو یہ جو قرآن پاک کی تفاسیر ہیں یہ ان مسلکوں سے پہلے کی ہیں، ان میں کوئی مسلک نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، تو آپ وہ اٹھا کر وہ پڑھ لیں اور اپنے علماء سے ان کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن پڑھیں ضرور، سمجھنے کی کوشش ضرور کریں، اور اس قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو، آپ نے خود کو ہدایت پہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم ہدایت پر رہ سکتے ہیں، ہم قائم رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو صرف ثواب کی نیت سے نہیں پڑھنا کہ صرف عربی پڑھتے جائیں، کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کون سے الفاظ ہیں کون سے نہیں۔ تو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ اس پہ عمل بھی کر سکے، تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن پھر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، عمل کی نیت سے آپ پڑھیں گے وہ بھی ثواب مل جائے گا، سیکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو دیکھیں، قرآن پڑھنا تو ہے، لیکن اگر یہ تمام چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں تو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اگر زندگیوں میں قرآن پاک کی تعلیمات شامل ہو گئیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جس وقت آپ حج سے واپس آئیں تو آپ کے اخلاق بہتر ہونے چاہیے پہلے کی نسبت، کیونکہ حج میں دیکھیں، حالت احرام میں اور حج کے دنوں میں آپ پر کچھ پابندیاں تھیں۔ کیا تھی؟ کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، کوئی چھوٹی موٹی تکلیف اگر پہنچ جاتی ہے تو اس پہ صبر کریں، لوگوں کو معاف کر دیں، بحث و مباحثہ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، تو واپس اور دوسروں کی مدد کرنی ہے، ان کو تکالیف نہیں پہنچانی۔ تو یہ چیزیں حج کے دنوں میں، حج کے ایام میں آپ نے ٹریننگ کی،
تو وہاں پر یہ پابندیاں تھیں، ان پہ آپ نے عمل کیا، اچھے طریقے سے آپ حج کر کے آئے۔ اب وہی چیزیں آپ نے یہاں پر آ کے اپنی زندگی میں شامل کر لینی ہیں کہ دوسروں کی خدمت تو کرنی ہے لیکن ان کو تکالیف نہیں پہنچانی، دوسروں کے ساتھ بات کرنی ہے تو حسن اخلاق کے ساتھ بات کرنی ہے، غصے میں آ کر لڑ جھگڑ کر ان سے باتیں نہیں کرنی۔ اور جیسے وہاں پر چھوٹی موٹی تکلیف پہنچنے پر آپ نے لوگوں کو معاف کیا، یہاں پر بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی تکلیف کسی کی طرف سے بھی پہنچے تو اسے فوراً اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ اور جیسے وہاں پر آپ نے لوگوں کے حقوق العباد کا خیال رکھا، یہاں پر بھی آپ نے لوگوں کے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے وہاں پر اگر کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی اب کیا طبیعت، کیسی طبیعت ہے، کہ بہن اب کیسی طبیعت ہے، تو یہاں آ کے بھی آپ نے جو بیمار لوگ ہیں ان کی عیادت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ آپس کے جو تعلقات، آپ کے چھوٹے موٹے کوئی اختلافات تھے ان کو بھلا کر آپ نے اب اکٹھے ہو کر رہنا ہے، اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ نرم زبان کے ساتھ بات کریں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، یا جو دیگر آپ کے بہن بھائی ہیں یا کوئی بھی عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ لوگ بھی کہیں کہ واقعی یہ شخص حج کر کے آیا ہے تو اس کی زندگی بدل گئی ہے، اور حج ہے ہی بدلنے کا نام، کیونکہ علماء کہتے ہیں جس کی زندگی بدل گئی سمجھو اس کا حج قبول ہو گیا۔ اور اخلاق پہ آپ نے خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو کاروبار ہیں، ملازمت ہے، یا جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو حج کے بعد آپ نے حلال روزی کمانی ہے، حرام سے بچنا ہے، پہلے بھی انشاءاللہ بچتے ہوں گے، اب اس کا خصوصی طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں حاجی اللہ کا مہمان بن کر واپس لوٹا ہے، اب حاجی دوبارہ حرام کی طرف نہیں جائے گا بلکہ حلال کمائے گا، اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے حرام سے بچا کر رکھ اور حلال پہ مجھے گامزن رکھ۔ تو کسی بھی کام سے نہ آپ نے کسی سے رشوت لینی ہے، نہ کسی کو رشوت دینی ہے، نہ سودی کاروباروں میں پڑنا ہے، نہ سود کا کام خود کرنا ہے، اور کسی معاملے میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، اور کوئی بھی کاروبار ہے آپ کا، کوئی بھی تاجر ہیں آپ، کسی بھی قسم کے، کوئی ملازم ہے، ملاوٹ آپ نے نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، تاکہ آپ کی جو کمائی ہے وہ ساری حلال کی ہو، اس میں ایک ذرہ بھی، ایک روپیہ بھی حرام کا نہ ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ نے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ تو دیکھیں بے شک تھوڑا کمائیں لیکن حلال کمائیں، اس میں اللہ اتنی برکت ڈالے گا کہ جتنا کوئی شخص ادھر ادھر سے کھینچ کر زیادہ کماتا ہے اس سے زیادہ برکت اس حلال میں ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ حلال کمانے والے کی زندگیوں میں برکت اور سکون بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور حرام کمانے والے کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا، ان کی زندگیوں میں برکت نہیں ہوتی، ان کے چہرے بجھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ رونقیں نہیں ہوتی، اور ان کے دل اندر سے پریشان رہتے ہیں، باہر سے وہ جتنے مرضی خوش ہو کر دکھائیں دنیا کو، لیکن ان کے دل اندر سے پریشان رہتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوتی ہیں، کسی کی اولاد نافرمان نکل آتی ہے تو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلے بھی بچنے کی کوشش کی ہوگی، تو اب آپ نے ان چیزوں سے ہر حال میں بچنا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان بن کر آئے ہیں، تو ہر حاجی جو اللہ کا مہمان بن کر آیا ہے وہ اب حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے پر۔ تو دیکھیں جیسے آپ نے حج میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی تھی، اب واپس آ کر بھی آپ نے یہاں پر بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ بیمار کی عیادت کے لیے چلے جائیں، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے گھر والوں میں دیکھیں، جو شخص ضرورت مند ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کریں، کوئی ہمسایہ ہے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں دیہات میں، اپنی بستی میں، تو جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں، آپ کے ذمے کسی کا قرض ہے تو وہ قرض ادا کر دیں، یا معاف کروا لیں یا ادا کر دیں، اگر ادا کرنے کی ہمت نہ ہو تو اس سے معافی مانگ لیں، اگر کوئی شخص معاف خود دلی طور پر کرنا چاہے تو کر دے، لیکن اگر کوئی معاف نہیں کرتا ہے تو پھر آپ نے اس کا قرض ادا کر دینا ہے، اس کے ساتھ ٹائم بنا کر کریں، آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق ہے تو وہ حق اس کو ادا کر دیں۔ اور دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، تو اس لیے آپ نے اپنے دیگر جو آپ کے ساتھی ہیں، دوست احباب، گھر والے، ان تمام لوگوں کی مدد کرنی ہے جتنا آپ سے ممکن ہو سکے۔
اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو چیزیں آپ نے وہاں پر دیکھی، جو دین آپ نے وہاں پر دیکھا، جو سیکھا، تو حج سے واپس آ کر آپ نے ان چیزوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے اور اچھے انداز میں، اچھے الفاظ کے ساتھ آپ بتائیں، کیونکہ وہاں پر آپ نے دین اسلام کو دیکھا، آپ نے اس کو محسوس کیا، آپ نے اس کی برکتیں محسوس کی، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی نعمت سے نوازا، آپ کو وہاں لے کر گیا اور ان مقدس مقامات پر دین اسلام کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں اچھے انداز کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، لوگوں کو دعوت دیں دین کی طرف آنے کی، اسلام کی طرف آنے کی، تاکہ وہ بھی اچھے مسلمان بن کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ بھی حج ادا کرنے والے بن جائیں، اور حج، تاکہ ان کا حج بھی حج مبرور ہو اور وہ اس فریضے کو ادا کر لیں۔ تو ہر حاجی جو بھی وہاں سے حج کر کے آیا ہے وہ اب دین اسلام کا دعوتی سفیر بن جائے، کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام کی قبریں آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ملیں گی۔ وہ وہاں پر کیا کوئی تجارت کرنے کے لیے گئے تھے، کوئی کاروبار کرنے گئے تھے، یا ان کے وہاں پر کوئی بزنس چل رہے تھے؟ وہ دین کی دعوت کو لے کر لوگوں کے پاس گئے تھے، پوری دنیا میں وہ پھیل گئے۔ عرب کے اندر تو آپ کو کچھ ہزار صحابہ کی قبریں ملیں گی، لیکن باقی پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، کچھ کی معلوم ہے، کچھ کی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک اس دین کو، ان باتوں کو پہنچائیں گے۔ تو دیکھیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو آپ وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں یا جو آپ کو معلوم ہے دین اسلام کے بارے میں، وہ تعلیمات آپ دوسروں کو بھی دیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اور دیکھیں حج سے واپس آ کر آپ نے اپنے حج کی قبولیت اور استقامت کی دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ دیکھیں جس شخص کا بھی حج قبول ہوا ہے اس کو زمین پر کوئی سند نہیں دی جاتی ہے کہ یہ آپ کی سند ہے اور آپ کا حج قبول ہو گیا، آپ کو حج مبرور ملا ہے، اس کے بدلے آپ کو جنت ملی ہے۔ ایسی کوئی سند زمین پر نہیں دی جاتی، اور نہ ہی کوئی شخص کسی کو یہ سند دے سکتا ہے۔ لیکن آپ نے جو دعائیں وہاں پر کی، جو توبہ استغفار کی، اس پہ آپ نے قائم رہنا ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کا طرز عمل تھا کہ وہ کوئی بھی عبادت کر کے مطمئن نہیں ہو جاتے تھے کہ ہم نے یہ عبادت کر لی اب، اور اس عبادت کے اوپر وہ فخر کرتے ہوں، وہ بلکہ اس چیز کی فکر کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو، ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ آپ نے جو حج کیا ہے انشاءاللہ آپ کا حج قبول ہوا ہے، حج مبرور ہے، اس کے بدلے انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی۔ لیکن آپ نے اس کی دعا کرتے رہنا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ یا اللہ میرے حج کو قبول فرما، یا اللہ میرے حج کو حج مبرور بنا لے۔ اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا ہے، جیسے وہاں پر ڈر رہے تھے کہ کسی عمل میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور ہر لمحے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے، یہاں پر بھی یہی کرنا ہے کہ اب حج کے اعمال تو ختم ہو گئے، لیکن حج کی ذمہ داریاں جو تھی وہ تو موجود ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے نہیں رہنا۔ تو اب یہاں پر بھی اپنی زندگی میں آپ نے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا ہے، یا اللہ کوئی پابندی نہ ٹوٹ جائے، یا اللہ کسی کا ہماری طرف سے دل نہ دکھ جائے، کہ یا اللہ تو ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے دعائیں کریں، اور اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھ، اور آپ کے اندر جو حج میں تبدیلی آئی ہے کہ یا اللہ اس تبدیلی کو میرے اندر ہمیشہ قائم رکھنا، اس کو میری دائمی تبدیلی بنا دے۔ اور آپ نے مطمئن نہیں ہونا کہ میرا عمل قبول ہو گیا، جب یہ عاجزی آپ کے اندر ہوگی، اس عاجزی کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے، تو یقین کریں یہی وہ عاجزی ہے کہ جو آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑے رکھے گی، اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ گیا، جس کا تعلق اللہ سے ہو گیا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ نے گھر میں کون سے کام کرنے ہیں۔ تو دیکھیں حج سے واپس آ کر آپ نے اپنے گھر کو ایک دینی ماحول میں تبدیل کرنا ہے، دینی مرکز آپ نے بنا دینا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ کا اپنا اثر، آپ کے اندر ایسی تبدیلی ہونی چاہیے کہ وہ اثر دوسرے گھر والوں پر بھی پڑے اور وہ بھی آپ سے متاثر ہوں۔ صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ آپ کریں، نماز آپ باجماعت ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دوسرے گھر والوں سے بھی کہیں کہ آ جاؤ نماز کے لیے چلتے ہیں، انہیں بھی دین اسلام کی طرف آپ لے کر آئیں۔ اور جو حدیث جن مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے ان علماء سے درس قرآن سنیں، اور اس چیز کو آ کر گھر والوں کو بھی بتائیں کہ آج ہم نے مسجد میں یہ چیز سیکھی، تو آپ بھی چلیں، آپ بھی وہاں پر سیکھیں۔ جو خواتین ہیں ان کو گھر پہ آ کے بتائیں وہ چیزیں، تاکہ ان لوگوں کے اندر بھی دین اسلام کا شوق پیدا ہو،
اور وہ بھی اس پر عمل کرنے والے بنے، وہ بھی دین اسلام پر چلنے والے بنے۔ بچوں کو نیکیاں سکھانا، دینی ماحول ان کے لیے مہیا کرنا اور دینی گفتگو کرنا، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ دینی گفتگو کرنا اور نرمی کے ساتھ ان کو کوئی چیز سمجھانا، کوئی چیز ان کو بتانا، اور گھر میں اسلامی تعلیمات پر عمل کروانا۔ اور حج کے بعد آپ کا پہلا مشن یہی ہو کہ جیسے وہاں پر رونقیں تھی، دینی ماحول تھا، اب میں اپنے گھر کو بھی اسی طرح سے روحانی ماحول یہاں پر پیدا کروں گا، دینی ماحول پیدا کروں گا، تاکہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ اور ہر سال حج کرنے کے بعد آپ نے اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، ہر سال کریں، ہر مہینے کریں، ہر ہفتے کریں، کہ جب میں حج کر کے آیا تھا تو میرے اندر کون سی چیزیں موجود تھیں، کون سی نرمی تھی، اور اب میں کن چکروں میں پڑا ہوا ہوں۔ کیا میں وہی ہوں جو میں حج کر کے آیا تھا، وہی میرے اعمال تھے، یا اب میرے اعمال تبدیل ہو چکے ہیں؟ تو کوشش تو یہی کرنی ہے کہ جو تبدیلی آپ کے اندر موجود تھی حج سے واپسی پر، وہی تبدیلی آپ کے اندر ہمیشہ قائم رہے۔ لیکن اگر کوئی کمی آ جاتی ہے، کسی عمل میں کمی آ جاتی ہے، یا آپ دنیا داری کے چکروں میں پڑ گئے، تو آپ نے اللہ رب العزت سے توبہ کرنا ہے اور دوبارہ وہی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور خود سے سوال کرتے رہنا ہے کہ کیا میں وہی ہوں جو میں حج کر کے آیا تھا، یا میں اب دوبارہ آ کر اس دنیا میں اس کی رنگینیوں میں کھو کر بدل چکا ہوں۔ اپنے نماز کے بارے میں سوال کریں، اپنے حقوق العباد کے بارے میں سوال کریں، گناہوں کی توبہ کے بارے میں سوال کریں، اپنے اخلاق کے بارے میں سوال کریں۔ اگر آپ کے اخلاق، آپ کی نمازیں، آپ کی قرآن پاک، دینی ماحول میں بیٹھنا اٹھنا، وہ تمام چیزیں ایسی ہی ہیں کہ جیسے آپ حج کر کے آئے تھے، تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ بدلے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے۔ لیکن اگر آپ دوبارہ رنگینیوں میں کھو چکے ہیں، نمازوں میں کمی ہے، حسن اخلاق میں کمی ہے، حقوق العباد میں کمی ہے، کسی بھی چیز میں کمی ہے، تو پھر ان چیزوں کو دوبارہ آپ پورا کریں اور اللہ رب العزت سے توبہ کریں۔ دیکھیں، حج آپ کی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے، یہ اختتام نہیں ہے۔ جیسے آپ نے وہاں پر کنکریاں ماری تھی نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ شیاطین کو کنکریاں مارنی، یعنی کہ جمرات کی رمی کرنا، تو یہاں پر آپ نے آ کر اپنے نفس کو کنکریاں مارنی ہے۔ جس چیز پر نفس آپ کو ابھارے اس کو آپ نے منع کرنا ہے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ خود اپنے نفس کے قابو میں چلے جائیں اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ وہاں آپ نے روزانہ طواف کیا بیت اللہ کا، اور 7 چکر لگائے ایک طواف میں۔ یہاں پر بھی آ کر آپ نے ایک طواف کرنا ہے، لیکن اس طواف کے چکر 5 ہیں۔ 5 ٹائم مسجد سے آواز آئے گی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو آپ نے اب اپنے گھر سے مسجد تک کے چکر لگانے ہیں۔ 5 ٹائم آپ کو بلایا جائے گا، 5 چکر آپ نے لگانے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے لگانے ہیں، اور اچھے طریقے سے نماز ادا کرنی ہے۔ وہاں آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑے تھے، یہاں آ کر آپ نے نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کر آپ جائیں، اور گناہوں سے دور دوڑنا ہے، ان سے دور بھاگ کر جانا ہے کہ گناہ آپ کے پیچھے کوئی آتا ہے، کوئی دنیا کی رنگینی آتی ہے، اس سے دور بھاگیں۔ تو صفا مروہ پہ جیسے بھاگے تھے، یہاں پر بھی ایسے ہی بھاگیں۔ اور میدان عرفات میں کیا تھا کہ رو رو کر آپ دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے 9 ذی الحج یعنی کہ یوم عرفہ کا دن چنا کہ دن کے ٹائم آپ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اور اب آپ نے رات کو تہجد کے ٹائم اکیلے میں اٹھنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے رونا ہے، اور ایسے ہی دعائیں کرنی ہیں جیسے عرفات میں کی تھی۔ اور جیسے آپ نے کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں راتیں گزاری، کوئی امیر غریب نہیں، سب ایک آسمان تلے سوئے ہوئے تھے، زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کو سبق ملا کہ کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بادشاہ، کوئی فقیر، سب ایک برابر ہیں۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے لوگو، نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر، اور تمہارے درمیان برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ تو کوئی عالی شان محل میں رہنے والا ہو یا کوئی کچے مکانوں میں رہنے والا ہو، سب امتحان میں ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی جھونپڑی میں رہنے والا، کسی کچے مکان میں رہنے والا اللہ کے نزدیک عالی شان محلوں میں رہنے والوں سے زیادہ افضل ہو، اللہ کے زیادہ قریب ہو۔ تو اس لیے جو زندگی آپ کی گزر گئی وہ گزر گئی، لیکن جو اب آپ کی زندگی آنے والی ہے، جو شروع ہو رہی ہے،
جو زندگی باقی بچی ہے یہ آپ نے ایسے گزارنی ہے کہ جیسے آپ کو اللہ نے بلا کر حج پر، وہاں پر آپ کو حج کے ایام میں گزاری تھی آپ نے زندگی، وہاں پر سمجھ لیں کہ آپ نے ٹریننگ کی تھی اور اس ٹریننگ پہ آ کے آپ نے اب عمل کرنا ہے یہاں پر آ کر۔ اور یہ سمجھ لیں سادہ الفاظ کے اندر کہ حج ختم نہیں ہوا، وہ صرف آپ کی ٹریننگ تھی، اور اب آپ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ حج آپ کے ساتھ ہمیشہ چلے، ان پابندیوں پر ہمیشہ آپ قائم رہیں اور ایسے ہی اعمال کریں جیسے حج پر کیے تھے، تاکہ آپ کا حج ہمیشہ حج مبرور رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے، اور پھر آپ کو انشاءاللہ جنت ضرور ملے، اور میری دعا ہے کہ آپ کو جنت ضرور ملے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور سب کے لیے دعا کریں کہ جن لوگوں نے بھی حج کیا ہے اللہ رب العزت ان کا حج قبول فرمائے اور ان کا حج حج مبرور فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اس سعادت سے اللہ رب العزت نوازے۔ تو ناظرین، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔